میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دن. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آیا تھا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاسے ہوں گے پیٹ کھبے پاسے ہوں گے، یا آپ کھبے پاسے تھے پیٹ سجے پاسے. ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے، پیٹ سے ہنستے، پڑ 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 یوں ہو رہا ہوتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دن. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ گے. سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھاونی وہ بھی رمضان اچ کھا. پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کہ میں پڑھی ہوں تو اٹھیا ہی نہیں جاندہ. تو تسی نہ کھاؤ آ 5 من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے ہیں یہ تراوی تو پڑھی نہیں ہے. وہ اللہ دے بندے 2 کھجور کھا کے سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کوئی تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر تراوی پر پھر جتنا مرضی کھول کے کھا، جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا طریقہ، میرے نبی نے کھانے کا طریقہ بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی. والتین والزیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب، اس میں پورا میرے رب کی قسم ڈائٹ چارٹ ہے، ڈائٹ چارٹ ہے. والتین والزیتون ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. آہا، میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. وہ دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں، ذہن میں آتی، میں ادھر چلا جاتا ہوں. میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں، ذات کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر. لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پئیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوالا نہیں آتا ہوں جن کھادا ہی کچھ نہیں، کھادا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے. جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ہاں ہاں ہاں. ایک اور اماں کی آپ کو بات سناتا ہوں، حضرت ام معبد الخزاعیہ. ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا جری به سعلا.
وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ فی عنقہ سطع ان تکلم علاہ البہا وان سکت علاہ الوقار. الفاظ کا مزہ ہے کیا ٹھا 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 کر ہوئے 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 ہوئے. وہ کہتی ہیں میں نے ایک جوان دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر, سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں. وسیم, وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے. وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے. آنکھوں میں کشش موٹی آنکھ, آواز میں جادو, داڑھی گھنی, گردن سراہی دار, بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو, اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں, میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں, ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو, اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو, ہم نے سیکھا نہیں, ماں باپ سکھائیں, یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دیتا, مجھے بھی تو راستہ دیتا. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنمی ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے, اسے جاونا کہیں؟ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے, آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا, تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی, ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ دے, ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی, اللہ کے واسطے امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو, امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے, اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی, کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا, کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی, کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا,
میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آپ آج پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کہا لے جاؤ۔ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش تو، اللہ کے واسطے گنجائش تو، اللہ کے واسطے گنجائش تو۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے، سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا، یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی رخ کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، کوئی پہلو کس سے نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو۔ ہاں اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں۔